السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس کو کوئی ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی ڈینجرس چیز ہے، کوئی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، اس سے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ اس سے دور رہو، خود کچھ نہیں کرنا، تمہارے اوپر حملہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اپنی دکانیں چلانے کے لیے اور اپنا کاروبار چلانے کے لیے سلسلہ ہوتا ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی جنات نکالنے کے لیے آپ کو کسی قبرستان میں جانا ہوگا، آپ کو کوئی حصار کر کے 40 دن تک کوئی وظیفہ پڑھنا ہوگا، کوئی چلہ کھینچنا ہوگا، اس کے بعد آپ کوئی جن نکال سکتے ہیں یا بلیک میجک کا علاج کر سکتے ہیں یا ایول آئی، ڈپریشن، اینزائٹی یا اسٹریس کو آپ یا اس کے پیشنٹ کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ خود بھی علاج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پکے نمازی ہوں، آپ متقی ہوں، آپ پرہیزگار ہوں، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ کوئی بھی جن پوزیشن کا کیس ہے، کوئی پیشنٹ ہے، آپ اس کا علاج شروع کریں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خود بھی وضو کر لیں اور پیشنٹ کو بھی وضو کروائیں، اور اس کے بعد کسی کمرے میں جا کر کے پاک جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، پاکیزہ جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی کسی بچے نے واش روم نہ کر دیا ہو وہاں پر۔ یہ میک شور کریں کہ جگہ صاف ہونی چاہیے، آپ باوضو ہوں، پیشنٹ بھی باوضو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پیشنٹ سے کہنا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں۔ جب وہ آنکھیں بند کر لے تو آپ آغاز کریں، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ 3 دفعہ پیشنٹ کے کان میں آذان دیں گے، 3 دفعہ آذان دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں، 2 آیات یا 3 آیات، یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 4 قل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور یہ سب آپ نے بآواز بلند پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک تلاوت کرنی ہے اونچی آواز سے، اینڈ دین سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کر 73 تک آپ نے تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 اور 32، آیت نمبر 31 اور 32، یہ 2 آیات آپ تلاوت کریں گے، اور پھر آخر میں اگین 3 مرتبہ پیشنٹ کے کان میں آذان دیں گے۔ اگر پیشنٹ کی طبیعت خراب ہو، اس کے جو شولڈرز ہیں وہ ہیوی ہو جائیں، اس کے سر کے اوپر کوئی بہت زیادہ وزن محسوس ہو، اس کی طبیعت جو ہے وہ ایب نارمل ہونا شروع ہو جائے، اس کے ہاتھ کپ کپانا شروع کر دیں، اس کا جسم جو ہے وہ تھر تھر کانپنا شروع کر دے، اس کی آواز بدل جائے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کے ایکسپریشنز بدل جائیں، اس کو پسینے آنا شروع ہو جائیں، اس کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے، اس کو سردی محسوس ہونا شروع ہو جائے، یا اس کو آپ کی آواز رقیہ کے دوران کھلتی رہے اور وہ چاہے کہ کسی طریقے سے آپ کی آواز کو میں بند کر دوں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے حاضری ہو گئی ہے۔ آپ ان سے سوال کریں، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کیا نام ہے تمہارا۔ آپ نے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، آپ نے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اور اگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ میرے ماموں نے، میرے چاچا نے، میرے پھپھا نے، میری بہنوئی نے، یا کسی میری نند نے یا بھاوج نے میرے اوپر جادو کیا ہے، تو آپ نے اس چیز کا بالکل بھی اس کو توجہ آپ نے نہیں دینی، اس لیے کہ شیطان جو ہے، الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، آپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دینی، اس لیے کہ وہ لڑوانا چاہتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کے اندر دراڑ آ جائے، تعلقات خراب ہو جائیں۔ آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا، آپ نے اس سے چلے جانے کا کہنا ہے، آپ نے اس سے بات چیت کرنی ہے، اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر ہماری کسی بھی سلسلے میں اگر ضرورت ہو تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبرز جو دیے گئے ہیں آپ اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں، واٹس ایپ کے اوپر کنیکٹ کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور انداز میں رہنمائی کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس سلسلے میں بہت زیادہ جو مس کمیونیکیشن یا مس کنسیپشن آپ جسے کہیں گے وہ پائی جاتی ہے۔ لوگ صحیح علاج کرتے نہیں ہیں، لوگ صحیح علاج بتاتے نہیں ہیں، اور اگر علاج کرتے بھی ہیں تو وہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویئرنیس پھیل جائے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے قرآنک رقیہ سینٹر کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے اوپر رقیہ کے حوالے سے جن پوزیشن، ایول آئی، اینزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، پیرانارمل ایکٹیویٹیز ان ہومز، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ہمارے چینلز کو آپ ضرور فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔